کے گرد ہے. آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب جب آئے تھے تو ان کے بنیادی ترین ناعرہ یہ تھا کہ بھئی لوٹی ہوئی دولت واپس. 100 بیانات انہوں نے دیے. مراد سعید کا بھی بیان کہ اتنے $100 بلین آئیں گے, اتنے ان کے منہ پر مارے گا IMF کے عمران خان, اتنے ایک کرے گا وہ کرے گا. وہ نہیں ہوا ایسا کچھ. لیکن ایک کیس ایسا آیا عمران خان صاحب کے دور میں کہ جب ایکچولی باہر کے ملک نے اپروچ کیا پاکستان کو, برطانیہ نے اپروچ کیا پاکستان کو, وہاں کی ایجنسی نیشنل کرائم ایجنسی نے اپروچ کیا پاکستان کو, جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے قوانین کے تحت جو ممالک سیف ہیونز تصور کیے جاتے ہیں, وہاں پر اگر کسی انڈیویجول کی کوئی پروسیڈز آف کرائم سے کوئی دولت پکڑی جائے تو پھر وہ ملک پابند ہوتا ہے کہ متعلقہ ملک کو وہ پیسہ واپس کرے. اور ایسے ایک معاملہ ہوا 2018 میں کہ جب وہاں پر اکاؤنٹس فریز ہوئے, جب وہاں پر پیسے فریز ہوئے, 190 ملین پاؤنڈ فریز ہوا, اس وقت کا تقریباً 60 ارب روپیہ فریز ہوا, اور اس کے بعد حکومت پاکستان کو پیسہ واپس ہونا تھا. تو برطانیہ نے اپروچ کیا گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ یہ معاملہ ہے اور یہ پیسے آپ کو واپس ملیں گے. گویا عمران خان صاحب کے ان وعدوں کی تکمیل کا ایک سنہری موقع ان کے پاس آیا کہ یہ کیا جائے. دیکھیے عمران خان صاحب کن الفاظ میں بارہا دعویٰ کیا کرتے تھے دولت واپس لائیں گے. 200 ارب ڈالر پاکستانیوں کا باہر پڑا ہے, کیوں نہیں واپس لے کے آتے؟ کیونکہ ان کا اپنا پیسہ باہر پڑا ہے. ہم پیسہ واپس لے کے آئیں گے. بڑے بڑے ڈاکو نواز شریف, شہباز شریف, آصف زرداری, ان سے چوری کا پیسہ باہر جب پاکستان واپس لے کے آئیں گے تب انشاءاللہ یہ ملک آگے بڑھے گا. جو چوری کا پیسہ باہر پڑا ہے اس کو انشاءاللہ پاکستان میں لے کے آئیں گے, اور جو بھی پیسہ واپس لے کے آئیں گے وہ میں اپنے بچوں کی اور بچیوں کی تعلیم پہ خرچ کروں گا انشاءاللہ. خان صاحب وزیر اعظم تھے. برطانیہ میں 2018 میں نیشنل کرائم ایجنسی نے وہاں پر پراپرٹی ٹائکون کے, ان کے بیٹے وغیرہ کے حوالے سے وہاں پر معاملہ چلا. وہاں پر ان کے اکاؤنٹس فریز ہوئے, 190 ملین پاؤنڈ فریز ہوئے, اور وہ پیسے پاکستان میں آنے تھے. یہ نیب کا یہ سارا موقف اور یہ کیس جو ہے, اور پھر وہاں کی گورنمنٹ نے پاکستان کی گورنمنٹ سے, یعنی جو کہ عمران خان تھے, وہاں کی ایجنسی نے پاکستانی گورنمنٹ کو اپروچ کیا کہ یہ پیسے آنے. اب معاملہ ہوا کیا؟ معاملہ یہ ہوا کہ اسی وقت اسی پراپرٹی ٹائکون کا اس سے کچھ عرصے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک کیس ہے. یہ دو الگ الگ باتیں. سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک کیس چل رہا تھا. اس کیس میں انہیں ہوا جرمانہ. وہ جرمانہ تقریباً تھا 460 ارب روپے کا, جو کہ انہوں نے بھرنا تھا کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا. لیکن ہوا کیا کہ ارینجمنٹ کو اس طرح ہوئی کہ وہ پیسے جو برطانیہ سے پاکستان آنے تھے وہ پاکستان تو آئے, لیکن گئے کہاں؟ اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آتے تو ظاہر قومی خزانے میں آتے, لیکن وہ آئے پاکستان میں, لیکن وہ گئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں کیوں گئے؟ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ایک بینک اکاؤنٹ بنایا تھا کہ جس میں ان کو اپنا جرمانہ بھرنا تھا, وہ 60 ارب روپیہ وہاں چلا گیا. یعنی کہ جس کا پیسہ فریز ہوا تھا اسی کو پیسہ چلا گیا, چونکہ وہ 60 ارب روپیہ تو 460 ارب روپیہ, جس میں 60 ارب روپیہ ایڈجسٹ ہو گیا, وہ تو انہوں نے دینا ہی تھا. یعنی پاکستان کے عوام کو اس میں ایک بھی روپیہ اضافی نہیں ملا, کیونکہ وہ اس اکاؤنٹ میں ایڈجسٹ ہو گیا, جو کہ اینی ویز انہوں نے پے کرنا تھا کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر تھا. اور یہ سب ہوا کس طریقے سے؟ اس کے لیے کابینہ کے ایک اجلاس میں, اور یہ ایسا نہیں ہے کہ بات آج سامنے آ رہی ہے, اس وقت کے بعد سامنے آ گئی. کابینہ کے اجلاس میں آؤٹ آف ایجنڈا ایک چیز لائی گئی اور 3-3.5 منٹ میں ساری کاروائی کر کے کابینہ سے اپروو کر لی گئی. بند لفافہ سامنے لایا گیا کابینہ کے, اور یہ کہا گیا کہ بس ہم اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کر سکتے, اور بس یہ منظوری. اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی خود کیبنٹ کے منسٹرز نے کہا کہ یہ ہم سے کہا گیا کہ اس معاملے میں زیادہ بات نہیں کرنی. ذرا اس کا بھی آپ ایک عکس دیکھیے. دیکھیں, آج کیبنٹ میں یہ کہا گیا کہ ہم نے اس پر کوئی بات نہیں کرنی. یہ کیبنٹ میں آج بات آئی ہے, اور کیبنٹ میں پرائم منسٹر کا اور کیبنٹ کا ڈیسیژن ہے کہ یہ بات کوئی منسٹر باہر نہیں کرے. جو معاہدہ ہوا اس میں سپریم کورٹ کا ذکر تھا. میں نے تو معاہدہ نہیں دیکھا. آپ کیبنٹ کے ممبر نہیں رہے؟ نہیں, وہ سیل بند تھا. کیبنٹ نے بھی نہیں دیکھا. میں سیل تھا. شہزاد اکبر صاحب نے ایک سیلڈ اینولپ تھا, انہوں نے کہا کہ یہ میں نہیں کھول سکتا. اس کا ایسے دکھایا نا کہ پریزنٹیشن اس کی دی, اور انہوں نے کہا کہ اس میں ہماری ریزرویشن ہے یو کے اتھارٹیز کی طرف سے, اور یو کے اتھارٹیز کی طرف سے ریزرویشن ہے, اور ریزرویشن کو ہم یہاں ڈسکس بھی نہیں کر سکتے. کیبنٹ میں بھی نہیں کر سکتے. کیبنٹ میں ڈسکس نہیں کر سکتے. نیشنل کرائم ایجنسی نے پیسہ پکڑا تھا, اور وہاں پر آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی تھی, اور پاکستانی ریاست کو, اسٹیٹ آف پاکستان کو پیسہ لٹایا گیا تھا. یہ پاکستانی ٹیکس پیئرز کا پیسہ, اور ہم نے پلیٹ میں رکھ کے اسی کو دے دیا. ہاں, تو پلیٹ میں تو رکھ کے کوئی چیز دی نہیں جاتی نا. کاروباری تو پلیٹ میں رکھ کے کوئی چیز دیتا نہیں. کاروباری آدمی نے بھی کسی کو بہت ساری جگہوں میں بینیفٹ دیے ہیں نا. کس کو دیے ہیں؟ وہ تو آپ کو جب پروب ہوگا تو کھلیں گی وہ چیزیں. سو ان اے نٹ شیل کیس کیا ہے؟ ان اے نٹ شیل الزام کیا ہے؟ الزام یہ ہے کہ وہاں پر کیس چلا, 60 ارب روپیہ پاکستان آنا تھا,
لیکن پاکستان نہیں آیا, ان دا سینس کہ یوں تو آ گیا پیسہ, ٹرانسفر تو ہو گیا, لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اس اکاؤنٹ میں چلا گیا جہاں جرمانے کے پیسے بھرنے تھے, وہ تو ویسے بھی بھرنے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے, اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا. اور الزام کیا ہے کہ اس کے ساتھ ہی ایک معاملہ اور ہوا, اور معاملہ اور کیا ہوا کہ جن کو یہ فیور دی گئی انہوں نے ایک زمین لی, تقریباً 450 کنال, 458 کنال ٹو بی پریسائز, ایک زمین لی. وہ زمین پہلے زلفی بخاری صاحب کے نام پر ہوئی, پھر وہ زمین اس کے بعد عمران خان صاحب اور ان کی بیگم کے نام پر ہوئی, اس پہ القادر ٹرسٹ بن گیا, اور پھر اسی ادارے نے یا اسی ہاؤسنگ سوسائٹی نے یا اسی شخصیت نے کہا کہ اس کا سارا خرچہ بھی میں اٹھاؤں گا, اس کا سب ہم چلائیں گے. ڈونیشنز کی مد میں بھی کروڑوں روپے دیے گئے, اور کچھ دیگر الزامات کہ یہ ساری فیورز لی گئیں اس احسان کے عوض جو کہ اس فیور کے عوض جو کہ ان کو دیا گیا. اور اس سب کے نتیجے میں پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے آج تک باہر سے اتنی بڑی رقم ریکور نہیں ہوئی تھی, بلکہ اگر میں غلط نہیں ہوگا تو این سی اے کی تاریخ میں بھی اتنی بڑی رقم کبھی ریکور نہیں ہوئی تھی. اس سے عوام پاکستان کو محروم کر دیا گیا, چونکہ یہ تو پیسہ آیا ہی نہیں, پیسہ اس اکاؤنٹ میں چلا گیا جہاں پر ویسے انہوں نے اپنے جیب سے دینا تھا پیسہ, لیکن ان سے کہا کہ چلا آپ کا جو پیسہ وہاں پکڑا گیا ہے وہ اب آپ یہاں دے دو, اور اس طریقے سے پیسہ ایڈجسٹ کر دیا گیا.